الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں نماز کے مستحبات کا ذکر ہوگا کہ کون سی چیزیں نماز کے اندر کیا ہے مستحب ہے، یعنی کہ کریں گے تو ان پر ہمیں ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ نماز کے اندر 14 مستحبات ہیں۔ پہلا ہے نیت کے الفاظ زبان سے کہہ لینا، یعنی جب ہم نیت کرتے ہیں تو ان کے جو الفاظ کو زبان سے کہنا، جیسے میں کہتی ہوں میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز، ٹھیک ہے نا، یہ زبان سے جو ہم لفظ کہہ رہے ہیں یہ کہہ دینا بھی کیا ہے مستحب ہے، جبکہ دل میں نیت حاضر ہو، ورنہ تو نماز ہوگی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ نیت دل میں حاضر ہے اور زبان سے ہم ادا کر رہے ہیں تو یہ کہنا کیا ہے مستحب، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نیت دل کے ارادے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا مستحب ہمارا کیا ہے، قیام میں دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا، یہ 4 انگل کا فاصلہ ہونا یہ کیا ہے مستحب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، جس کو آسانی سے، جس کا نہیں ہو رہا تو کوئی اس میں کوئی فرق بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ 4 انگل کا فاصلہ رکھیں گے تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی، کہ مستحب۔ قیام کی حالت میں اب نظر ہماری کہاں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ، جب ہم قیام میں ہوں تو ہماری نظر کدھر ہونی چاہیے، سجدے کی جگہ، یہ بھی کیا ہے مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ رکوع میں دونوں قدموں کی پشت پر، جب رکوع میں ہم ہوں گے دونوں قدموں کی یہ پشت پر ہماری نظر ہوگی، یہ بھی کیا ہے مستحب ہے۔ اسی طرح سجدے میں ناک کی طرف، سجدے میں ناک کی طرف ہماری نظر ہوگی، ٹھیک ہے نا، نظر کدھر ہوگی، ناک کی طرف۔ اس کے بعد قعدہ میں ہماری نظر کہاں ہوگی، گود میں، کہاں ہوگی، گود میں۔ اور پہلے سلام میں سیدھے کندھے کی طرف، اب پہلا سلام ہم نے ایسے پھیرا تو ہماری نظر کدھر ہوگی، سیدھے کندھے پر، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرے سلام میں الٹے کندھے کی طرف، ٹھیک ہے نا، ادھر ادھر ہم نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح منفرد کو رکوع اور سجدوں میں 3 بار سے زیادہ مگر طاق عدد، مثلا 5، 7، 9 بار تسبیح کہنا، مطلب ہم رکوع میں کہتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، یہ 3 بار کہنا سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کوئی 9 بار کہہ دیتا ہے، 5 بار کہہ دیتا ہے تو یہ کہنا بھی کیا ہے مستحب، سمجھ میں آگی بات، یعنی کہ کیا ہے مستحب ہے۔ جس کو کھانسی آئے اس کے لیے مستحب ہے کہ جب تک ممکن ہو نہ کھانسی، کھانسی آ رہی ہے نا ایک دم سے آ گئی تو پھر کھانس، لیکن جہاں تک اسے آپ روک سکتے ہیں تو روکیں، نہیں تو بس کھانس۔ جمائی آئے تو منہ بند کیے رہے اور نہ رکے تو ہونٹ دانت کے نیچے دبائیں، جس طرح آپ کو جمائی آ رہی ہے تو کیا کریں، منہ بند کیے رکھیں، ایسے منہ کو کیا کریں، جمائی آ رہی ہے نا ایسے منہ کھول کے آپ کریں گے تو نماز میں جمائی تو اچھی بات نہیں ہے نا، تو آپ کیا کریں، نماز کے اندر آپ کو جمائی آ رہی ہے تو آپ کیا کریں منہ بند کر کے رکھیں، ایسے کرتے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر بند نہیں ہو رہا پھر بھی کھل رہا ہے تو پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہونٹ دانت کے نیچے دبائیں، ہونٹ جو ہے نا یہ دانت کے نیچے دبا دیں، اس طرح سمجھ میں آ گئی ہے، ہونٹوں کو دانت کے نیچے دبائیں گے پھر آپ کی جمائی کیا ہے وہ چلی جائے گی۔ اگر اس طرح بھی نہ رکے، اگر اس طرح بھی نہ رکے تو قیام میں سیدھے ہاتھ کی پشت سے، قیام کے اندر اگر آپ ہیں قیام میں مطلب قرات کر رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ کی پشت سے، سیدھا ہاتھ یہ ہے نا، سیدھے ہاتھ کی پشت سے ایسے منہ کے اوپر رکھیں، اور غیار قیام میں الٹے ہاتھ کی پشت سے منہ ڈھانپ لیں۔ یہ جمائی کو روکنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ پہلا طریقہ کیا بتایا ہم نے کہ ہونٹوں کے دانتوں کے نیچے ہونٹوں کو ہم کیا کر دیں گے، دبائیں گے۔ اگر ایسے بھی نہیں رک رہی اور اگر ہم قیام کے اندر ہیں کھڑے ہیں تو پھر ہم سیدھے ہاتھ کی پشت سے ایسے کر کے پھر رک جائے گی نا، ایسے کریں گے آرام سے۔ اور اگر قیام میں نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے، الٹے ہاتھ کی پشت سے منہ کو ڈھانپیں، قیام کے اندر نہیں ہے تو پھر الٹے ہاتھ، ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ میں آ گئی، قیام کے اندر سیدھے ہاتھ کی اور غیر قیام میں الٹے ہاتھ۔ جمائی روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دل میں خیال کیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کو جمائی کبھی نہیں آتی تھی، انشاءاللہ عز و جل فوراً رک جائے گی۔ اب سجدہ زمین پر بلا حائل ہونا، مطلب جب ہم سجدہ کرتے ہیں زمین پر کرتے ہیں تو یہ ادا کرنا بھی کیا ہے، بالکل مطلب زمین پر سجدہ کر دیا، یہ بھی کیا ہے مستحب، کیا ہے مستحب ہے۔
اب اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مطلب ہم نے سنتوں کے مطابق نماز کو ہم نے ادا بھی کرنا ہے. تو اس میں سے آج ہم نے جو یہ پوائنٹ ہم نے لیے وہ کون سے لیے تھے؟ مستحبات. تو یہ 14 مستحب